بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال تعالی ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ گزشتہ ہفتے ایمان کی حقیقت اور اہمیت سے متعلق کچھ باتیں کی تھی، اسی سے متعلق ایک بات ذکر کرنی ہے اور آگے ایک بہت اہم بات ذکر کرنی ہے جس کا تعلق ہم سب کے ایمان سے ہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اگر شک و شبہ پیدا ہو جائے تو ایمان نہیں رہتا، کیونکہ یقین کے اندر کبھی شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ روز اول ہی سے حق و باطل کی جنگ چلی ہوئی آئی ہے۔ باطل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے پر حق کو دبایا جائے، کسی طریقے پر اسلام اور ایمان کی خوبیوں کو چھپایا جائے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اسی لیے ہر ماحول، ہر دور کے اندر باطل نئے نئے پروپیگنڈے اپناتا ہے، اور ہر وہ چال جو اسلام، مسلمان یا ایمان ان کو بدنام کرنے میں ہو سکتی ہے، ان سب کو باطل داؤ پر لگا دیتا ہے، اور حتیٰ کہ مسلمانوں سے ان کا ایمان چھیننے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال پہلی بات جو میں نے کہی کہ ایمان کے اندر اگر شک پیدا ہو جائے تو ایمان نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ باطل اس طرح کی شکلیں، اس طرح کی باتیں اہل ایمان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے جس سے انہیں مذہب اسلام کے اندر شک پیدا ہو، اور جب شک پیدا ہو جائے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے کہ کسی ملحد اور کافر نے ایک ایمان والے سے اعتراض کیا، اور چونکہ جب کوئی آدمی اسلام یا اسلام کی خوبیوں پر اعتراض کرتا ہے تو بڑی چکنی اور چپڑی باتیں بنا کر وہ اعتراض کرتا ہے۔ اس نے اعتراض کیا اور پہلے تو اس کا ذہن بنایا، یہ کہا کہ مجھے مذہب اسلام کی ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، بڑی خوبیوں والا مذہب ہے، بڑی اچھائی اسلام کے اندر ہے، پڑوسیوں کے حقوق بتلائے گئے، ہر چھوٹے بڑے کی تمیز سکھلائی گئی، لیکن مجھے مذہب اسلام کی دو باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اب یہاں سے ایک ایمان والے کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اس کے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ بہرحال ایمان والے نے سنا، اس نے اعتراض کیا، یہی بات کہہ کر ساری باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن دو باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ زیادہ بہتر جانتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ جب عورت مرد دونوں برابر ہیں تو ایک دوسرے کا غلام تھوڑا ہی بنتا ہے، اور ایک مرد اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، عورت اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے، تو اسلام نے طلاق کا حق صرف مردوں کو کیوں دیا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے، اس نے اپنے اعتراض میں کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ عورت کے اوپر ظلم ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہی کہ مذہب اسلام اچھا مذہب ہے، خوبیوں والا مذہب ہے، لیکن جب وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ اسلام نے ظلم کیا ہو کہ مرد کو عورت کا ڈبل دیا جاتا ہے، عورت کو اس کا سنگل دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا اس کی باتوں میں آ کر یہ کہے کہ ہاں بات تو کچھ لگتی ہے آپ کی، تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ذہن بنا کر بات کی گئی۔ اب ایمان والے کے لیے اپنے ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات کا جواب بھی رکھے، اور اگر جواب نہ ہو تو یہ کہے کہ بات میری سمجھ میں آئے
یا نہ آئے، میں اس بات کو کہتا ہوں اگر مذہب اسلام کا یہی حکم ہے تو برحق ہے، تمہاری میری عقلوں میں بات آئے نہ آئے، لیکن مذہب اسلام کی یہ بات بالکل برحق ہے۔ بہرحال وہ بھی سادہ ذہن کا آدمی تھا، جب اس نے یہ اعتراض سنا تو اپنے ایمان کے لیے بات تو یہ کہہ دی کہ دیکھیے اس کا جواب تو بعد میں دے دوں گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ بہرحال انہوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اصل میں ایک بات یہ بھی ہے، حقیقت بات یہ ہے، اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا سکتا ہے، باطل کی کوشش یہ ہے کہ وہ عوام کو علماء سے کاٹ دیں۔ جب عوام اپنے علماء سے کٹ جائے گی تو انہیں رہبری نہیں ملے گی، اور جب رہبری نہیں ملے گی تو جس طریقے پر چاہو ان کا ایمان چھین لو۔ اسی پر وہ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ عوام کو کسی طریقے پر علماء سے بدزن کر کے یا کسی بھی طریقے پر علماء سے کاٹ دیا جائے، تاکہ جب یہ علماء سے کٹیں گے تو ان کا ایمان چھیننا بڑا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال علماء نے جن عالم سے انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ دوبارہ سوال دہرائیے۔ انہوں نے سوال دہرایا کہ پہلا سوال تو یہ کیا گیا مجھ سے کہ مذہب اسلام کی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ بات سمجھ کے خلاف ہے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد ہی کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ کیا عورت اس کا ظلم سہتی رہے، اسی کے یہاں پڑی رہے، یا تو ظلم سہتے سہتے اپنے آپ کو مار دے، اور اگر ظلم نہ سہے تو کہاں جائے، کوئی راستہ نہیں بچتا، کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی؟ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ تنگ ذہنیت کی بات ہے کہ اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا وہ مضبوط طریقے پر چلایا، کمزور طریقے پر نہیں چلایا۔ عورت میں قوت برداشت نہیں ہوتی، مرد میں برداشت کی طاقت ہوتی ہے کہ اس کی بدزبانی برداشت کرتے ہوئے بھی اس کے لیے بازار سے سوٹ خرید کر لاتا ہے، پھر مناتا ہے، حالانکہ غلطی عورت کی تھی، پھر بھی مرد اسی خوشامدیں کر کے مناتا ہے۔ ایسے مضبوط ہاتھوں میں گھروں کا نظام دیا گیا تاکہ گھر اور ان کی آنے والی نسلیں برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا نظام دے دیا جاتا تو اگر من پسند کا سوٹ نہیں آیا تو وہ طلاق دے کر تبھی چلی جاتی، اب بعد میں جا کر پچھتاتی کہ بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، شوہر کا کیا ہوگا۔ اس لیے پہلا جواب تو اس کا یہی ہے کہ گھر اور نسلیں سب سے مضبوط چیز ہوا کرتی ہیں۔ اگر عورت کے ہاتھ میں نظام دیا جاتا تو گھر بھی برباد، نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کمائی کرنے کا مکلف بنایا، عورت کو کہیں پر کمائی کرنے کا مکلف نہیں بنایا۔ اور اس کو ایسے سمجھا جائے کہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے، باپ کے گھر پر ہوتی ہے، تو اس کا سارا خرچ باپ کے ذمے واجب ہوتا ہے۔ وہ پڑھائی لکھائی، اس کے کپڑے، سارے کے سارے اخراجات باپ کے ذمے میں واجب ہوتے ہیں، مستحب نہیں، واجب ہوتے ہیں۔ برخلاف لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمے اس کا خرچ اٹھانا واجب نہیں ہے۔ باپ اس کا خرچ اٹھاتا ہے تو باپ کا لڑکے کے اوپر احسان ہے، لیکن لڑکی کے اخراجات باپ کے ذمے میں واجب ہوتے ہیں۔ پھر جب لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو شوہر کے ذمے میں 3 چیزیں واجب ہوتی ہیں، ناک، نفقہ اور سکنا، کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے، وہ اس کو رہنے کا مکان بھی دے، اور اس کا خرچہ، نفقہ، جو اس کی جائز ضروریات ہیں وہ بھی ساری کی ساری پوری کرے، یہ شوہر کے ذمے میں واجب ہو جاتا ہے۔ زندگی پر شوہر یہ اٹھائے گا۔ اتفاقاً اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ شوہر چلا گیا تو الحمدللہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کے اوپر جب اولاد بالغ ہو جائے ماں ایسی حالت میں، تو بھی اس کی کفالت اور اس کے اخراجات واجب ہوتے ہیں۔ بچپن سے لے کر عورت کے مر جانے تک اس کو شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ یہ کہیں جا کر کمائی کرے۔ پہلے باپ پر خرچے واجب، پھر شوہر پر، اور شوہر ہی اٹھاتا رہے گا، اتفاقی شکل آ جائے تو اولاد اٹھاتی ہے۔ ہاں شاذ و نادر کوئی مثال ملتی ہے کہ اس کے سارے ہی سایہ اٹھ جائیں تو یہ ایک آدھ حالت ہے، ورنہ عمومی حالت میں عورت گھر سے باہر جانے کی مکلف نہیں ہے۔ جو عورت گھر میں رہے، عیش و آرام سے رہے، اور ایک شخص باہر جانے کے بعد اس کے لیے ساری کمائی کر کے لائے، اس کی ساری ضرورتوں کو اٹھائے، تو ظاہر سی بات ہے خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور جس پر خرچ کیا جائے وہ ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔
جب خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو اس کا حق بھی اوپر ہی ہونا چاہیے، اور اس کے حق کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات شوہر کے ذمے میں ہوں گے نہ کہ عورت کے، تو طلاق کا حق مرد کو ہوگا نہ کہ عورت کو۔ اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب اسلام نے خوبی کو آگے رکھا، تب اختیار مردوں کو دیا، ظلم نہیں کیا۔ دوسری بات اعتراض جو کیا کہ مذہب اسلام کی باتوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وراثت میں مرد کو ڈبل دیا جاتا ہے، لڑکے کو ڈبل دیا جاتا ہے، لڑکی کو سنگل، یہ تو ظلم سا لگتا ہے۔ لیکن یہ ظلم اسی کو لگتا ہے جو حق نہیں دیتے اولاد کا، جب حق دینے پر آ جائیں گے تب پتہ چلے گا۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بیٹی جب باپ کے گھر پر تھی، باپ کے ذمے میں خرچ اٹھانا واجب تھا، شوہر کے گھر پر آ گئی، اب شوہر کے ذمے میں سارے اخراجات واجب ہیں۔ جس عورت کے اوپر واجب ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر مال خرچ کرے، دوسروں کے لیے مال کمائے، اب عقل تو یہ کہتی ہے اس کو دینے کی ضرورت کیا پڑی، اس کے خرچ اٹھانے والے تو دوسرے موجود ہیں۔ اور جو مرد دوسروں کے خرچ اٹھاتا ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کو زیادہ دیا جائے تاکہ سب کے خرچے اٹھا سکے۔ تو عقل تو کہہ رہی تھی کہ لڑکی کو سنگل بھی نہ دیا جائے، لڑکے کو دیا جائے صرف، لیکن شریعت نے عورت کو مقام دیا، مذہب اسلام نے عورت کو عزت دی، اور عزت اسی طریقے پر دی کہ لڑکی کو اگر سارا نہ صحیح پھر بھی تھوڑا تو دیا جائے، لڑکے کے مقابلے میں سنگل اور آدھا دیا جائے۔ یہ تو اسلام نے عورت کے اوپر اور زیادہ احسان کیا، ورنہ عقلیں کہہ رہی تھی کہ جب اس کے ذمہ خرچ کسی کا واجب ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کا خرچ اٹھائے تو اسے دیا کیوں جائے۔ یہ تو مذہب اسلام کے احسانات ہیں۔ بہرحال ان دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر اگر ذرہ برابر شک پیدا ہو جائے تو ایمان نہیں رہتا، اور اگر کسی نے ہمارے سامنے مذہب اسلام کو اس طریقے پر پیش کیا کہ ہمارے ذہن کے اندر شک و شبہات پیدا کیے گئے اور ہم اس کی باتوں کی تائید کر رہے ہیں اور اپنی جہالت کو چھپا رہے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے ہاتھ سے ایمان نکل چکا ہے۔ ہمارے ذمے میں فرض اور واجب ہے۔ دیکھو مذہب اسلام کا بچاؤ کرنا ایمان والوں کے ذمے میں واجب ہوتا ہے۔ اگر مذہب اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے اور آپ خاموشی کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ مذہب اسلام کو بدنام کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ آپ کا فرض بنتا ہے آپ سیکھیے، وہ اعتراضات سنیے، ان کے جوابات سیکھیے، سیکھنے کے بعد ان کے جوابات دیجیے اور ڈنکے کے ساتھ دیجیے، اپنے یقین اور اعتماد کے ساتھ جواب دیجیے۔ لیکن اسلام کا ڈیفنس آپ کے اوپر واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض کیا آپ کو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، نہیں۔ مذہب اسلام کے اوپر اول دن سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اگر اعتراضات کو اگنور کرنا آسان ہوتا تو قرآن کریم کفار مکہ کے اعتراضات کو اگنور کر دیتا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نے کلام گھڑ لیا ہے، قرآن کریم نے اس اعتراض کا جواب دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر اس کلام کے بارے میں تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو ایک کام کرو، ایک صورت تم بنا کر دکھا دو، اکیلے پہ نہیں بنتی۔ وَأْتُوا بِشُهَدَائِكُمْ، اپنے مددگاروں کو بھی لے آؤ، سب مل کر بنا کر دکھا دو۔ اس کا اعتراضات کا جواب دیا، ڈیفینس کیا۔ پھر کہا اور اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر 10 آیتوں کا چیلنج کیا، 10 آیتیں نہیں لا سکتے، ایک آیت پیش کر کے دکھا دو۔ لیکن اعتراض سن کر اگنور نہیں کیا جائے گا، چونکہ مذہب اسلام کے اوپر آنے والا کوئی بھی اعتراض اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا، کل کو وہ بڑھے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہات پیدا کرے گا کہ ہاں کمی آتی تبھی تو اس کو برداشت کیا گیا۔ بہرحال ان باتوں کو بتلانے کا خلاصہ اب اگلی بات یہ ہے جو شروع میں بات کہی تھی کہ باطل ہمیشہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ کچھ پہلے آپ نے سنا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک فلم بنائی گئی کشمیر فائلز کے نام سے، پھر اس کے بعد ایک فلم تیار کی گئی دا کیرالا اسٹوریز، کہ کسی بھی طریقے پر مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، لیکن اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے کی گئی تھی اور لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے خود غیر مسلموں نے ہی اس کے جوابات دیے، تو انہیں لگا کہ ہم ان میں مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ آگے انہوں نے ایک فلم تیار کی جس کے بارے میں اب یہ
ایڈز آ رہے ہیں، خبریں دی جا رہی ہیں کہ 7 جولائی کو وہ ریلیز کی جائے گی۔ اس کا عنوان انہوں نے دیا بات سمجھنے کی ہے، خصوصاً مسلم نوجوانوں کو۔ میں اسی لیے اس پر تحقیق کر رہا ہوں، تبصرہ کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی بات ہے۔ اس کا نام دیا گیا 72 حوریں، کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ صرف حوروں کے لالچ میں کہیں دہشت گردی کر دے گا، حوروں کے لالچ میں بم باندھ کر اپنی کمر پر کہیں کود جائے گا، دنگے فساد کر دے گا۔ اس طرح کی ایک چھوی پیدا کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب 72 حوروں کی بات آئے گی تو کوئی بھی غیر مسلم اس بارے میں نہیں بولے گا، حدیث کی تحقیق انہیں نہیں ہے کہ 72 حور والی کیا ہے۔ اب ہمارے نوجوان کے ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ پلہ جھاڑ کر کھڑا ہو جائے کہ قرآن کریم میں تو 72 حور کا تذکرہ نہیں ہے، وہ اتنا کہہ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جہالت کو بڑے اچھے انداز میں چھپانا چاہ رہا ہے، یا یہ ہے کہ وہ بحث کرے لیکن اس کے پاس تحقیق نہیں اس روایت کی کہ 72 حوروں کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اس کے متعلق چند تبصرے میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس طرح کے اعتراضات جو دکھلائے جاتے ہیں ان کا مقصد مذہب اسلام کو بدنام کرنا اور کم علم والے یا یہ کہ لبرل مسلمان جو کہ اس مذہب اسلام کی اہمیت نہیں بلکہ ایک کہتے ماحول بہتر رہنا چاہیے، حکمت پسند ہوتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے ایمان کو کھینچا جا سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں حور ہیں یا نہیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے یا نہیں، اور ملحدین کی ذہنیت کیسی ہے اس چیز کو لے کر اس بارے میں تفصیل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حوروں کا لالچ کیوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک حور سے بھی کام چل سکتا تھا، 72 حوریں ہی کیوں، اتنی زیادہ حوریں ہی کیوں۔ چوتھا اعتراض یہ کہ مردوں کو حوریں ملتی ہیں تو عورتوں کو کیا ملتا ہے۔ یہ سوال مسلمان بھی کرتے ہیں، اس کا جواب تفصیل سے دوں گا انشاءاللہ۔ وقت اگر زیادہ ہو جائے اللہ کے واسطے آج معاف کرنا، میں بات لیکن تفصیلی کروں گا۔ پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کیا صرف مجاہد صرف حوروں کے لالچ میں اپنے آپ کو بم سے اڑا سکتا ہے؟ اس طرح کے اعتراضات، اس میں بھی کچھ اس طرح کی شاید یہی چیز دی گئی ہوگی۔ تو ان سارے سوالوں کو سامنے رکھ کر میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنت کے اندر حور ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز بتلا دوں، قرآن کریم کے اندر جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تمام نعمتوں کا تذکرہ صرف قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، اور بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں بلکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے صرف آپ یہ کہہ کر کہیں پلہ نہ جھاڑیں کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم میں نہیں ہے تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ حدیث شریف کے اندر وہ تذکرہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حوروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ دونوں صورتیں برابر ہیں، آپ ترجمے والا قرآن شریف اٹھا لو، ترجمہ پڑھتے رہو، حوروں کا تذکرہ کتنے اچھے انداز میں کیا گیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ صرف حوروں کا تذکرہ نہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی، سورہ صافات یا سورہ زمر کے اندر بھی جنت کی ان نعمتوں کا، حوروں کا تذکرہ ہے، لیکن ان دو صورتوں میں زیادہ ہے، اس لیے چیلنج کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ حوروں کا تذکرہ ہے۔ وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپائے ہوئے قیمتی موتی رکھے ہوں، اس طرح کی حوریں۔ پھر آگے یہ بات آتی ہے، چلو حوروں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر مل گیا، آیا 72 حوروں کا تذکرہ کسی حدیث میں ملتا ہے یا نہیں؟ ترمذی شریف، طبرانی، مسند احمد، ان تینوں کی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں شہید کے لیے 72 حوروں کا تذکرہ ملتا ہے، اور صرف یہ نہیں ملتا بلکہ شہید کے لیے 6 انعامات کا ذکر ہے۔ پہلا حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہید کو 6 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اول وہلہ میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کی خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، پہلا انعام یہ۔ دوسرا انعام یہ ہے
کہ اس کی موت کے وقت ہی اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھلا دیا جاتا ہے کہ جنت میں تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہولناکی کا منظر ہوگا، فزع اکبر ہوگا جس سے ہر کوئی گھبرائے گا، یہ شہید اس گھبراہٹ سے بھی محفوظ اور مامون رہے گا۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس تاج میں بے شمار نگینے اور ہیرے ہوں گے، اس کا ایک ہیرا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ پانچواں انعام یہ ہے کہ جنت کی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ چھٹا انعام یہ ہے اس کے 70 عزیزوں کو، اسے 70 عزیزوں کے متعلق اسے شفاعت اور سفارش کا حق حاصل ہوگا۔ یہ روایت ملتی ہے، لیکن یاد رہے صرف 72 حوروں کا تذکرہ نہیں، 6 نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چھوی اس اعتبار سے خراب نہ کی جائے کہ صرف حوروں کے لالچ میں وہ شہید ہوا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اسے 6 انعام ملے ہیں۔ بہرحال حدیث شریف میں یہ تذکرہ ملتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کہیں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ادھر ایک ایمان والا مرا، مرتے ہی اسے حور دے دی گئی، لو اپنی حور لے کر چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اور جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر انسان عبادت ہی کرے تو عبادت کے اوپر، کام کرنے کے اوپر اسے صلہ اور اجر ملنا چاہیے۔ اگر صلہ اور اجر نہیں ملتا تو انسان لگن کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ آپ ایک مزدور گھر لے آؤ اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ شام کو مزدوری نہیں ملے گی، آپ شام کو کام چیک کر لینا کتنا کیا ہوگا۔ اور اگر آپ اسے یہ کہو کہ دیکھ لو اگر تم نے شام تک پوری دیوار بھی نمٹا دی نا، تمہاری سیلری سے تمہاری دہاڑی سے الگ تمہیں 100 روپے انعام کے الگ دوں گا، 200 روپے انعام کے دوں گا، تو وہ کام اور زیادہ کرے گا۔ اس کا مطلب انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کسی چیز کے متعلق کوئی انعام کی بات کی جاتی ہے تو وہ کام اور دل لگی سے کرتا ہے۔ انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، جنت کا ملنا ان کا انعام ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تاکہ مسلمان اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے پر کرتے رہیں۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور صرف حوروں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ جنت کی ایسی ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنت والے اس دن اپنی ایک مشغولیت میں مزے لے رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں مسحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور حقیقی انعام جنت کا یہ ہے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جنت میں میوے بھی ملیں گے اور جو ان کا جی چاہے گا ان کو وہ بھی ملے گا۔ کہیں تذکرہ کیا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جنت میں بہت ساری نہریں ہوں گی، کچھ دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، پانی کی بھی نہر ہوں گی، صاف ستھرے شہد کی بھی نہر ہوں گی۔ بہرحال بے شمار نعمتیں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ جنت کے متعلق ملحدین کی ذہنیت یہ ہے، جس طریقے پر ایک انسان گندی فلم دیکھتا ہے تو گندی فلم دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں گندگی بھرتی ہے، پھر وہ معاشرے کو اسی گندگی کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ جب جنت کی نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان والا اس کو اس نظریے سے، اس اینگل سے دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام دیں گے، اور نعمتیں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک پاکیزہ بیوی نہ ملے۔ آپ کا عالیشان محل ہو، سب کچھ ہو، لیکن گھر جانے کے بعد آپ کی پاکیزہ بیوی نہ ہو۔ دیکھو گندی ذہنیت والے یہ سوچیں گے صرف عیاشی کے لیے بیویاں ہوتی ہیں، بیوی صرف عیاشی اور عیش پرستی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جب تھکا ہارا مرد گھر پہنچے اور بیوی اس کے غم کو ہلکا کرے تو ساری کی ساری چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو جیسے ان کی ذہنیت وہ اس لیول سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، ایمان والے کی ذہنیت قرآن کریم میں پاکیزہ بیویوں کا تذکرہ ہے، تو وہ پاکیزہ بیویاں اسے ملیں گی۔ اور پاکیزہ بیوی وہ ہے جو حدیث شریف میں ذکر آیا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تسرہ، وہ شوہر کو خوش کر دے، تو ایسی بیویاں ملے گی کہ صرف دیدار سے خوشی حاصل ہو جائے۔ بہرحال دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے
کہ حوروں کا لالچ کیوں؟ اس اعتراض کا جواب وہی کہ صرف حوروں کا لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا جنت کے اندر، اور اس میں ساری نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حوروں کی ہوگی۔ صرف حوروں کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کے ان انعامات اور احسانات اور جنت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی صرف ایک چیز کو لے کر اعتراض کرتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے اسٹرا مین آرگیومنٹ، کہ آدمی کسی کے متعلق خود ایک چیز بنائے، ذہن بنائے، اور اسی طرح اعتراض کرے، جواب بھی خود دے۔ آپ میرے بارے میں یہ اپنا ذہن بنا لو کہ یہ آدمی غلط ہے، خود نے ذہن بنایا، اس کا جواب خود دو کہ غلط اس لیے ہے کہ فالتو بولتا ہے۔ ذہن بھی آپ نے بنایا، جواب بھی آپ نے دیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ ملحد ہیں کہ اسلام کے متعلق اپنا گندا ذہن خود بناتے ہیں، وہ اعتراضات خود کرتے ہیں، جواب خود دیتے ہیں، اس میں مذہب اسلام کی کمی نہیں، ان کی گندی ذہنیت کی کمی ہے۔ بہرحال تو صرف حوروں کا لالچ نہیں ہے، اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، وہ ان انعامات میں ایک ملنے والی حور بھی ہے۔ پھر یہ اعتراض کہ 72 حوریں ہی کیوں، ایک پر کام کیوں نہیں چل سکتا؟ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم جینڈر ایکوالٹی کو نہیں مانتے، جینڈر جسٹس کو مانتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، اس کو مثال سے سمجھیے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جنت میں بیماری نہیں ہوگی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ وہاں بیماری ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، نہ سر چکرائے گا، اس طرح کا کوئی مرض نہیں ہوگا۔ مرض دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہری مرض اور باطنی مرض۔ ظاہری مرض بھی نہیں ہوگا، نہ سر درد ہوگا، نہ سر چکرائے گا، نہ بے ہوشی، نہ بخار، کچھ ایسی بیماری نہیں ہوگی۔ نہ باطنی مرض ہوگا جسے حسد کہتے ہیں، حسد، غیبت، کینہ، یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، جنت میں نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں یہ مرض ہو تو جنت کی نعمتیں نامکمل ہیں، یہ مرض نہیں ہوگا۔ اب دنیا کے اندر ایک شخص 2 بیویاں کر لے تو ایک بیوی دوسری سے حسد کرتی ہے، یہ بیماری دنیا کے اندر ہے۔ جنت میں جب ظاہری بیماری نہیں، باطنی بیماری نہیں، تو پھر وہاں ایک عورت کو دوسری سے حسد اور جلن ہی نہیں ہوگی۔ اب آدمی 1 کیا 2 کیا، چاہے وہاں 72 کیا 72,000 کر لے، بیویوں میں آپس میں ایک دوسرے سے جلن نہیں ہوگی۔ جینڈر ایکوالٹی یہ ہے جس کو یہ لوگ مانتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کو ہی رکھے گا بس، نہیں تو لڑائی ہوگی۔ اور جینڈر جسٹس یہ ہے کہ اگر لڑائی ہوتی ہو تو آپ ایک رکھ لیں، لڑائی نہیں ہوتی ہو تو آپ جتنی چاہیں مرضی رکھ لیں۔ مذہب اسلام نے اس کی حد قائم کی کہ 4 رکھ سکتا ہے۔ اور جب جنت کے اندر عورتوں میں لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے حسد جلن نہیں ہوگا، تو پھر وہاں جینڈر ایکوالٹی نہیں ہوگی، پھر تو جینڈر جسٹس ہو کہ وہاں آدمی جتنی چاہے رکھ لے۔ اور پھر ذہنیت یہ ہے کہ ایک آدمی کا کام ایک سے چل سکتا ہے، زیادہ کیوں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک مرد کی خواہش صرف ایک عورت سے پوری ہو، اور یہ بات اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک گندی ذہنیت کے ساتھ سوچتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پاکیزہ بیوی، پاکیزہ ایک نہیں، اگر مرد کو زیادہ بھی مل جائے تو انسان کو تلاش رہتی کہ میری پاکیزہ بیویاں زیادہ ہوں۔ پاکیزگی کو انسان چاہتا ہے، نہ کہ عیاشی کو چاہتا ہے۔ اور جنت کی ان بیویوں میں پاکیزگی کو مقدم رکھا گیا کہ سب پاکیزہ ہیں۔ اور جو اعتراض کیے جاتے ہیں کہ وہ باقیرہ ہوں گی، ایسی ہوں گی، یہ تو جنت میں قرآن کریم میں جو تذکرہ کیا گیا، خوبیوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ایک ایمان والا اگر حوروں کو چاہتا ہے تو پاکیزگی کو پیش نظر رکھ کر چاہتا ہے، اور پاکیزگی کو قرآن کریم نے مقدم رکھا۔ ایک اعتراض یہ اعتراض ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے، سب کے آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جنت میں مردوں کو تو چلو 72 حوریں مل گئی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ اعتراض ان لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے جو یا تو اسلام کو نہیں سمجھتے، یا وہ عورت کے اوپر ظالم ہیں تب وہ سمجھتے ہیں۔ آپ کسی کو دنیا کے اندر ایک پاکیزہ عورت سے پوچھیں، کسی گندی اور بازاری فاحشہ عورت سے نہیں، پاکیزہ عورت سے پوچھیں کہ تم دنیا میں کتنے مرد کرنا چاہتی ہو، آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کسی بھی پاکیزہ عورت سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کے منہ پہ ریپٹ تو مار سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہے گی کہ میں 2-3 چاہتی ہوں۔ جب دنیا کے اندر پاکیزہ عورت چاہتی ہے کہ میرا ایک ہی مرد رہے، ایک ہی میرا سر کا تاج بن کر رہے، تو پھر جنت کے اندر یہ پاکیزہ عورتیں کیسے چاہیں گی کہ انہیں زیادہ شوہر ملیں؟ رہی یہ بات مرد اس بات کو چاہ سکتا ہے۔ جہاں تک اور نعمتوں کا تذکرہ ہے،
جنت میں کہہ دیا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا، عورتیں جو چاہیں گی وہ ملے گا، مرد جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ لیکن عقل اس بات کو کہتی ہے کہ عورتیں، پاکیزہ عورتیں یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ ہمیں زیادہ مرد چاہیے۔ مرد دنیا میں بھی زیادہ، عورتیں اگر پاکیزہ اور نیک سیرت ملیں، آپس میں حسد جلن نہ ہو، تو مرد چاہتا ہے کہ وہ زیادہ نکاح کر لے، کسی بیوہ کا سہارا بنے، اور جنت میں بھی مرد اس بات کو چاہے گا۔ تو یہ اعتراض تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ پاکیزہ عورتیں وہاں زیادہ مرد چاہیں گی۔ اسی طریقے پر آخری بات یہ ہے، کیا مجاہد صرف حوروں کے لیے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیتا ہے؟ تو اس کا جواب وہی حدیث ہے حضرت مقدام ابن مہدی کا رد ہے کہ وہ 72 حوروں کے لالچ میں اپنے آپ کو نہیں اڑا رہا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جہاد کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جہاد ایک پاکیزہ عبادت ہے، چونکہ جہاد دنیا کے اندر ظلم کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے، ظلم کا بڑھاوا دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ ہو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر سے لے کر اور آپ کے حجۃ الوداع تک اس بیچ میں جتنے بھی جہاد ہوئے، جتنے غزوے ہوئے، سریے ہوئے، آپ مسلم شہداء کی تعداد دیکھ لیجئے اور کفاروں میں مارے گئے لوگوں کی تعداد دیکھ لیجئے، بہت کم ملتی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ حکومتیں اپنے فوجیوں کو خود مروا دیتی ہیں، اتنے زیادہ فوجی ایک سال میں مر جاتے ہیں، اتنے وہاں مسلم اور غیر مسلم شہداء اور کافروں کے ملا کر بھی 10 سال کے عرصے میں ختم نہیں ہوئے، جتنے ایک سال میں حکومت اپنے فوجیوں کو مروا دیتی ہے۔ تو جہاد ظلم کے خاتمے کا نام ہے، نہ کہ ظلم کو بڑھاوا دینے کا نام ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے، مسلم مجاہدین نے اس ظلم کو قبول نہ کیا اور ان کے ظلم کو برداشت نہ کیا، تو انہوں نے اس ظلم کو قبول نہ کرنا، اسی کے ذریعے اس جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کہیں اسامہ بن لادن کی غلط تصویر اور چھوی پیش کی گئی، اور کہیں ایک فرضی شخص کو پکڑ کر اجمل قصاب کا نام دیا گیا، کہیں یعقوب میمن کا نام دیا گیا، صرف مسلم نام رکھ کر جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ کوئی مسلم مجاہد بم باندھ کر اگر کودتا ہے تو وہ فساد کے لیے نہیں کودتا، اور اگر کہیں کودا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کسی کی چال ہو اور مسلمانوں کو بدنام کرنا ہو۔ تو یہ صرف جو چھوی پیش کی جا رہی ہے، یہ صرف مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ جو لیبل لگایا گیا 72 حوروں کا، سب سے پہلی بات حوروں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر، پھر 72 حوروں کا تذکرہ حدیث شریف کے اندر موجود، لیکن جس انداز سے اس کو پیش کیا گیا انداز وہ نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ، اگر کسی مجاہد یا کسی شہید کو ملنے والا انعام دکھتا ہے تو یہی لوگ اپنی مہابھارت اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں یہ آیا کہ جو دھرم یودھا اگر یدھ کے اندر مارا جائے تو ان کے شاستروں میں، مہابھارت میں خود لکھا ہے کہ اس کو 1000 اپسرائیں ملتی ہیں، اپسرا حوری کو کہتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اس کے قائد رہے ہیں کہ اسے 1000 اپسرائیں ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ لوگ خود اپنے مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، صرف مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں میں الجھنے سے پہلے ان کی صحیح طور پر تحقیق کر لیں، اور مذہب اسلام کے اوپر آنے والے اعتراضات سے خود کو بھی بچائیں اور ان اعتراضات کا صحیح اور مستدل جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔